بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جان نثار رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر آباد کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح و نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندے بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے، تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملہ میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے 10,000 لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے سے چلتے وقت حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرضیہ یہ کہ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا جنت المعلیٰ کے پاس گاڑا جائے۔ حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری کر دیا گیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بلائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے، یعنی جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ حضور علیہ السلام جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا، یعنی ٹوپی کے نیچے کا خود جو زرہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان میں کوکب نبوی تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی حشمت، جلالت اور عزت والی فوج تھی۔ اس جہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان یعنی سواری کے جانوروں کی کمر کو بوجھ کی رگڑ سے محفوظ رکھنے والی گدی سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ جب آپ مکہ میں داخل ہو گئے، پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ کعبے کے کلید بردار یعنی کعبہ شریف کی چابیاں اٹھانے والے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ شریف کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبے کے اندرون حصار 360 بتوں کی کتار تھی۔ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور جا الحق وزہق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کی ہی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبے کی کنجی یعنی چابیاں ان کے ہاتھ میں عطا فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ خذوها خالدتن تالدتن، یعنی لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، لا ينزعوها منکم الا ظالم، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خواص کا ایک زبردست اجتماع تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دوستو، اگر غور کریں تو بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرت ندامت سے اشکبار ہو گئیں، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر اجالا تھا۔ دوستو، اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا۔ امام بیہقی نے 13 رمضان مبارک، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں قرآن پاک کی چند آیتوں میں بھی مذکور ہیں۔ ان میں سے سورہ نصر، جو کہ 30ویں پارے کی ایک مکمل سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوستو، فتح مکہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے
کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عفو و درگزر اور رحم و کرم کا جو اعلان و اظہار فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتحی کی زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر کی بارشیں کر چکے تھے۔ وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ سرکار علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ سرکار علیہ السلام کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ سرکار علیہ السلام کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ سرکار علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثار پروانوں یعنی حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خبیب، حضرت زین بن دشنا رضی اللہ عنہم کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا۔ کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کولوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کیا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خون و خاک میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ غور کیجئے، بزرگ فرماتے ہیں، اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے؟ کیا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ دوستو، یہ ہے ہمارے حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ۔ لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی تقصیرات اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہی امت کے لیے حضور علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے۔ پتھر کھانا تو سنت ہے مگر پتھر مارنا سنت نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سل من قطعک، یعنی جو تم سے تعلق کاٹے تم اس سے میل ملاپ رکھو، واعفو عمن ظلمک، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور دوستو، قرآن پاک میں بھی دشمنوں کے ساتھ درگزر کر دینے والوں کے بڑے بڑے درجات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ خدا بندے کریم،
ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے اور دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی طاقت اور کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔